و تعالی کے محبوب شفاعت بھی فرمائیں گے۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کبیرہ گناہوں والوں کی بھی شفاعت کروں گا۔ حضور کی شفاعت کی حد کتنی وسیع ہے۔ لیکن زید بن رفاع مال غنیمت سے صرف ایک چادر تقسیم ہونے سے پہلے اٹھا لی تھی۔ آقا نے فرمایا سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وہ چادر اس کے لیے آگ بنی ہوئی ہے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خائن جہنم کے اندر جائے گا۔ خائن جو خیانت کرنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور یہی صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ تم پڑھ لو، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جنازہ آیا ہے، آقا نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ جنازہ پڑھ لیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ یہ مقروض تھا، یہ قرض لے کے جا رہا تھا، اس نے قرض ادا نہیں کیا۔ تو جس وقت قرض ادا نہیں کیا، خیانت کرنے والا ہے، تو اس وقت وہ سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابی رسول بھی ہو، حضور کا غلام بھی ہو، لیکن یہ خیانت اتنا بڑا جرم ہے جسے آج ہم جرم سمجھتے نہیں۔ ہماری نظر میں خیانت کوئی چیز، کوئی کسی گناہ کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خائن ہو، خیانت کرنے والا۔ نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرنے والا ہے وہ قیامت والے دن وہ خیانت اٹھائے ہوئے ساتھ لائے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر ہر نفس کو جتنا اس نے جو کمایا ہے وہ پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثواب ہے تو پورا دیا جائے گا، عذاب ہے تو پورا دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو لوگوں نے خائن کہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان تمام عیوب سے مبرہ اور منزہ ہیں۔ تو میرے دوستوں کو اندازہ فرمائیں کہ جو آدمی خیانت کرتا ہے، چاہے مال میں سے ہو، علم میں سے ہو، اور حقوق میں سے ہو، یا عمل میں سے ہو، خیانت کرتا ہے تو اس خیانت کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ خیانت ایسا جرم ہے کہ حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو تیر لگنے سے شہید ہو جاتے ہیں، اور کہاں ہوتے ہیں؟ جہاد کے مقام پر، جہاد کے مقام پر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، اسے مبارک ہو رفاع کہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ میرے آقا نے نگاہ نبوت سے دیکھ کے فرمایا کہ صحابیوں نہیں۔ اب اندازہ فرمائیں، ہم چھوٹا سا عمل کر لیں تو پھولے نہیں سماتے، آج ہم نے یہ کیا ہے۔ میرے دوستوں یہ اتنا مشکل راستہ ہے جس سے بچ کے پھر جنت کے اندر جانا اور حضور کا دیدار پانا اور پھر آقا کی امت کے اندر شامل ہونا، اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ تو جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ یہ مقروض ہے، یہ قرض لے کے جا رہا ہے۔ تو جس وقت یہاں تک نوبت آتی ہے کہ اس دنیا میں ہم
یہ دارالعمل ہے، عمل کمانے کے لیے آئے ہیں، تو جس وقت عمل وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوں گے، تو کس طرح ہم جنت کے مدعی بن سکتے ہیں، کس طرح ہم جنت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ صرف ایک طریقہ باقی رہتا ہے حضور کی شفاعت کا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں۔ لیکن بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگ آئیں گے، ان کے کندھوں پر اونٹ سوار ہوں گے، گھوڑے ان کے کندھوں پر سوار ہوں گے، بیڑے اور بکریاں ہوں گی، کپڑوں کے تھان ہوں گے، اور جو وہ کاروبار کرتے تھے، وہ جن کے اندر خیانت کی ہوگی، وہ سارے کے سارے اٹھائے ہوں گے، اور کیا کہیں گے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرو۔ آقا فرماتے ہیں میں اس کا کوئی ضامن نہیں ہوں گا، میں اس کا مالک نہیں ہوں گا۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، خیانت بہت بڑا گناہ ہے، جسے آج ہم خیانت کو گناہ سمجھتے نہیں، حق سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے، اس کا ایک وقت مقررہ ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں کھائی جا سکتی، تو اگر اس سے پہلے کوئی کھاتا ہے وہ خیانت ہے۔ ایک مال ہے جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے، جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، اس کے اندر صرف اور خرچ نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے اگر کوئی لے لیتا ہے وہ خیانت ہے۔ تو عبادت ہے، عبادت جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے وہ اس طرح پوری نہیں کرتا، عبادت کے اندر خیانت ہے۔ علم ہے، علم پورے کا پورا وہ نہیں پڑھا اور نہیں عمل کیا، اور کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے، سارا عمل کر لیا ہے، وہ خیانت ہے۔ تو جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عقیدے کی بھی درستی فرما دی ہے، عمل کی بھی درستی فرما دی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس چار چیزیں ہوں۔ کامیاب انسان، آج تو کامیابی کا راز ہی کچھ اور ہے۔ آج جس کی زیادہ کوٹھیاں ہو وہ کامیاب ہے، زیادہ بینک بیلنس ہو وہ کامیاب ہے، زیادہ لوگ ساتھ ہوں وہ کامیاب ہے نہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ چار چیزیں، ایک ایمان، دوسرا عمل صالح، عمل تو سارے کرتے ہیں، عمل صالح نیک عمل، تیسرا حق کی وصیت کرنا، چوتھا صبر کی وصیت کرنا۔ یہ چار ایسے اعمال ہیں، یہ ساتھ ہوں تو کامیاب ہے، یہ پاس ہوں تو کامیاب ہے، اگر نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ کتنا ہی بڑا عہدے پر فائز ہو، کتنا مالدار ہو، کتنی شان و شوکت ہو، تو یہ چار چیزیں کامیابی کا راز ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا صدقہ حضور کی امت پہ کرم فرمائے، اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیانت وہ جرم ہے کہ حضور کا صحابی ہے، میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، اور صحابہ نے کہا تجھے مبارک ہو رفاقہ کہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کن فرمایا نہیں، جو مال غنیمت سے چادر اٹھائی تھی وہ چادر اس کے لیے آگ بنی ہوئی ہے۔ خیبر کے اندر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مال کا انتظام کرنے والا، جسے کرکرا کہا جاتا ہے، حضور کی مال کا انتظام کرنے والا، وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صحابہ میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھو۔ صحابہ نے سامان دیکھا تو اس کے اندر ایک عبا تھی، ایک جبہ تھا، جو مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے لے لیا تھا۔ تو اندازہ فرمائے کہ امام الانبیاء جو رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے ہیں، آقا نے فرمایا اس نے خیانت کی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتے پر سمجھا تھا۔